اور شہر خلیل میں جو ہے وہ جو جابری خاندان کا جابری قبیلے کے جو سردار ہیں جی شیخ وادی جبری، انہوں نے نتن یاہو کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے نتن یاہو کو خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں بطور جابری قبیلے کے سربراہ کے طور پہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہاں پہ سلطنت خلیل جی ایک نئی عرب ریاست کو کہ میں قائم کرنے کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، کہ جس کو آپ ایمریٹس آف ہیبرون، ویسٹ بینک کے مغربی کنارے کے جنوبی حصے خلیل ہیبرون میں ایک نئے عرب ملک یا عرب ریاست کا آزادی کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ اور خط لکھا ہے انہوں نے نتن یاہو کو، اور نتن یاہو کو خط انہوں نے لکھا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو ریاست ہے یہ میں اس بنیاد پہ قائم کر رہا ہوں کہ میں فلسطینیوں کی الخلیل کے علاقے میں نمائندگی کرتا ہوں۔ فلسطینی اتھارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ فلسطینی اتھارٹی جو یاسر عرفات کی قائم کردہ فلسطینی اتھارٹی یا پی ایل او یا آپ نے جو اوسلو معاہدے کیے اسرائیل نے، وہ سارے کے سارے اس لیے کیے کہ وہ کر کے آپ نے یہاں پہ فلسطینیوں کو کچھ نہیں دیا، اور فلسطینیوں کو میں یہاں پہ قبیلہ جتنے عرب ممالک قبائل کے پاس ان کی قیادتیں ہیں، انہوں نے پھر ان عرب ممالک کے نام گنوائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مستحکم مضبوط عرب ریاستیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ قبائل ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عرب ممالک، جبکہ جو عرب ممالک تباہ ہو چکے ہیں، خانہ جنگی کا شکار ہو چکے ہیں، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ سوڈان ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، وہ اس لیے کہ وہاں پر آپ نے جو ہے وہ ایک نام نہاد جمہوریت اور یہ سارے طریقے اپنائے اور قبیلے کو نہیں دیا وہ ملک۔ اگر قبیلے کو دیا ہوتا، کسی ایک قبیلہ ہوتا ایک عرب ریاست کا سربراہ، تو وہ عرب ریاست بڑی مضبوط ہوتی اور اپنے عوام کو بہت کچھ دیتی، جیسے کئی عرب ریاستیں دے رہی ہیں۔ اب جناب انہوں نے خط لکھ دیا ہے نتن یاہو کو، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سلطنت کو یا اس عرب ریاست کو میں فوری طور پہ اسرائیل تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اسرائیل خلیل کی جو ایمریٹس آف خلیل یا ایمریٹس آف ہیبرون یا جو یہ نئی عرب ریاست جس کا میں امیر ہوں، اس کو آپ تسلیم کرنے کا اعلان کریں۔ نتن یاہو کو خط لکھا ہے، اور اس خط میں مزید آگے شدید تنقید کی ہے اب فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس پہ، اور ان کے جو قائد جو ایک فلسطینی مزاحمت، نہ صرف فلسطینی مزاحمت بلکہ انسانی تاریخ کی جو بڑی تحریکیں مزاحمت کی چلی ہیں، یاسر عرفات کے نام کے بغیر ان کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے یاسر عرفات کو کہا کہ یاسر عرفات جو ہے اس کی تو حیثیت اسرائیل نے بنائی ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی یاسر عرفات کی، اور وہ یاسر عرفات تو کبھی مغرب کے کنارے میں رہے نہیں، وہ تو اردن جلا وطنی کی زندگی گزارتے رہے، وہ کبھی اردن، کبھی تیونیزیا، کبھی کویت، کبھی ادھر، وہ کہاں یہاں آ کے رہے آخری چند دنوں کے علاوہ۔ بڑی شدید تنقید ہے اس میں، اور کہا یہ گیا ہے کہ اس میں میرے ساتھ 4 دوسرے بڑے شیخ موجود ہیں، اور اس کے بعد اگر ہماری مکمل تحفظ کا یا ہمارے پاس اسلحہ رکھنے کا اور باقی سارا معاملہ ہمیں اگر اجازت دی جائے تو ہمارے ساتھ تقریباً 13 مزید قبائل جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے شیخ بھی آ جائیں گے، جو خلیل کا پورا علاقہ ہے
یہ ایک نیا عرب ملک اور عرب ریاست کی شکل اختیار کرے گا، اور ہم فوری طور پہ اسرائیل کے ساتھ ایبراہم اکارڈ سائن کرنے کو تیار ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر کے. لیکن وہ فلسطینی ریاست کا نام نہیں ہوگا، اس کا نام فلسطینی ریاست نہیں ہوگا، اس کا نام ایمریٹس آف ہیبرون ہوگا، یا امارات خلیل، یا سلطنت خلیل، یا جو بھی عربی میں اس کا نام دیا جائے. فلسطینی ریاست کو ہم تسلیم نہیں کرتے، نہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو مانتے ہیں، نہ ہم فلسطینی ریاست پہ یقین رکھتے ہیں، بلکہ یہاں پر قبیلے کی شکل میں، اور فلسطینی اور یہ سارے چھوڑ دیں، جہاں اپنے قبیلوں کی کو دی عرب حکومت، وہ دیکھیں عرب ممالک کتنے زبردست ہیں، اور جہاں آپ نے جو ہے یہ جمہوریت اور یہ اس قسم کا ایک کہانی ڈالی، وہاں دیکھیں خانہ جنگی ہو رہی ہے. یہ خط لکھا ہے نتنیاہو کو. اچھا، اس خط کو میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس خط میں یہ خط جو رابطہ ہے درمیان میں، وہ جو ایک وزیر وہاں کا نتنیاہو کی کابینہ کا، اس کا نام چونکہ درمیان میں آ گیا ہے، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا وزن دینا ضروری ہے. اور وزن اس کو میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کا چونکہ نام، اس کا ذکر اس میں آ گیا ہے اس پورے قصے میں، تو اس لیے جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور یہ آپ ہیبرون کو دیکھیں نا، تو ہیبرون جو ہے یہ جارڈن کے پاس رہا. اب جارڈن، عرب ممالک اس پہ خاموش ہیں، ابھی تک کہیں سے رسپانس اس پہ نہیں آیا. لیکن اہم بات ساری یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ رسپانس کیا آتا ہے مختلف ملکوں کا، اور کیا ہیبرون جو ہے یہ ادھر ہی پلان سارا کا سارا ٹھس ہو جاتا ہے، یا یہ کہانی کہیں آگے چلتی ہے. اب یوسی دیگون جو ہے، یوسی دیگون وہ اسرائیلی کابینہ کا ایک وزیر ہے، جس کے ساتھ یہ رابطہ، یہ خط دیا ہے انہوں نے جو یوسی دیگون ہیں ان کو. اور یوسی دیگون کو خط دیا ہے. یوسی دیگون جو ہے وہ ان کے گھر آتا جاتا رہا ہے، مستقل ان کے گھر پہ، مغربی کنارے میں ان کے گھر پہ آتا جاتا رہا. خود سیٹلر ہے، وہ صہیونی آباد کار ہے. یعنی مغربی کنارے کو تقسیم کرنے کی بات ہو گئی ہے، یوں سمجھ لیں آپ. غزہ کو نہیں بلکہ مغربی کنارے کو اس نے تقسیم کرنے کی بات کر دی، اور کہا ہے کہ دو ریاستی حل نہیں، فلسطینی ریاست ہے ہی نہیں کوئی، آپ یہاں پہ خلیل یہ ہیبرون کی ریاست قائم کریں. اچھا، اب یوسی دیگون کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، اور یوسی دیگون کو اس نے وہ خط دیے جو نتنیاہو کے پاس گئے. اب میں پھر اس کو اہمیت نہ دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو یوسی دیگون ہے، جو نتنیاہو کا ایک انتہا پسند وزیر ہے، وہ دوست ہے مسعد بالوس کا. اب یہ مسعد بالوس جو ہیں، ان کا ذکر چند ہی روز پہلے ہم نے کیا تھا. اور مسعد بالوس جو ہیں، جو تصویروں میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، یہ جو یوسی دیگون ہیں ان کے ساتھ، یہ مسعد بالوس جو ہیں یہ ٹفنی کے سسر ہیں، ٹفنی ٹرمپ کے سسر ہیں، افریقہ کے نمائندہ خصوصی ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سمدھی ہیں، اور جو میخال بالوس ہیں اس کے یہ والد ہیں، جو کہ ٹفنی ٹرمپ کے جو ہیں وہ شوہر اور سسر. تو یہ چونکہ ان کے تھرو ایک پیرلل، اور یہ اس دن بھی جب ان کا ذکر ہوا، یہ کون سے ہیں جنہوں نے کانگو اور روانڈا کے درمیان ابھی صلح کروائی تھی؟ اس دن بھی ذکر ہم نے کیا تھا، وہ یہ ریئر ارتھ منرل والا. اب ان کے ساتھ یوسی دیگون کا رابطہ ہے. اور میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ کئی عرب ممالک میں ان کا بڑی عزت سے ان کو دیکھا جاتا ہے. یہ جو مسعد بالوس ہیں، جو ٹرمپ کے مشیر ہیں، ان کا تعلق چونکہ لبنان سے ہے، اس لیے عربی بولتے ہیں ان کا. اور جو سارے سفیر آ رہے ہیں کئی عرب ملکوں میں، وہ ان کے نامزد کرتے ہیں. اسٹیو وٹکوف تو بہت جگہ انوالو ہے نا، وہ تو ایران کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، وہ تو رشیا کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. یہ خاص جو ہیں یہ مشرق وسطیٰ میں ہے، لیکن یہ بہت زیادہ سامنے نہیں آتے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ایوینکا کے جو سسر ہیں،
ان کو فرانس میں بھیج دیا ہوا ہے ایز ایمبیسڈر. تو یہ جو سسر ہیں یہ جو یعنی ایک سمدھی ادھر ہیں سسر، ایک جو سمدھی ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ. تو ٹرمپ صاحب کی فیملی انوالو ہے کسی نہ کسی انداز میں. بہرحال اگر ان کا نام درمیان میں نہ آتا نا یہ تو میں اس کو مزید اہمیت نہیں دیتا. میں کہتا کہ یہ تو ایسی بات ہے فضول. لیکن یہ جو چینل ہے دوسرا والا چینل یعنی جو یو سی دیگاؤں کا ہے، یو سی دیگاؤں چونکہ مساد بالوس کے ساتھ ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مساد بالوس جو ہیں یہ آگے لے کے معاملہ کیا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تک لے جاتے ہیں، اور یہ کیا محمود عباس کے متبادل ایک عرب ریاست نئی قائم ہونے جا رہی ہے، اور کیا اس کو اسرائیل واقعی تسلیم کر لے گا. اور پروجیکٹ تو اسرائیل کا ہی ہے ظاہر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کون سی؟ فلسطینی تو ہوتے نہیں، قبائل کے بیس پہ بات کریں نا آپ. فلسطینی کون ہوتے ہیں؟ اور یہاں تو کبھی فلسطینی ریاست رہی نہیں. وہ خط میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں تھی. ہمارا قبیلہ تو یہاں ہزاروں سال سے ہے، اور وہ جو ہے وہ قبائل کی بنیاد پہ کریں آپ. یہ قومیت کی بنیاد پہ کیا کہیں؟ ٹھیک ہے، سارے عرب ہیں. جہاں پر آپ نے عرب قبیلوں کو مختلف ریاستیں میں عرب قبائل ہیں، وہ دیکھیں ریاستیں کتنی آگے نکل گئی ہیں. تو وہ قومیت کی بنیادوں میں تھوڑی ہیں، وہ تو قبائل کی بنیادوں پہ ہیں. یہ خط کا مضمون ہے. اچھا، یہ اسٹوری جو ہے یہ ہے نمبر 1 وال اسٹریٹ جرنل کی، ٹھیک ہے، جس میں آج بڑی تفصیل سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نتن یاہو کی ملاقات سے پہلے یہ پوری کہانی جو ہے یہ ایک آپ سمجھیں کہ نیا سلسلہ ہوا کہ نیو پیلسٹینین آفر فار پیس ود اسرائیل، ہیبرون شیخ پروپوزز ٹو لیو دا پیلسٹین اتھارٹی اینڈ جوائن دا عرب ایکارڈز. ایک نئی ریاست وہاں پہ قائم کر دی جائے. اس کے بعد جو ہے وہ میں اگر یہاں سے 4 پہ چلے جائیں ہم، وی وانٹ کوپریشن ود اسرائیل، ہیبرون لیڈرز رائٹ لیٹر ٹو نتن یاہو. یہ اس وقت عرب دنیا کی بڑی خبر ہے کہ وہاں پر بات یہ ہو گئی ہے کہ جی بات یہ شروع کر دی گئی ہے کہ جناب ایک نئی عرب ریاست جو ہے وہ قائم کر دی جائے جو فلسطینی نہ ہو بلکہ عرب ریاست ہو، اور مغربی کنارے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. ایک حصے میں فلسطین اتھارٹی نے رہنا ہے یا آباد کاروں نے رہنا ہے، وہ خود فیصلہ کرتے رہیں، اور خلیل کے علاقے میں یعنی حصے مزید حصوں سے حصے. 5th سلائیڈ میں ہیبرون شیخ میک unprecedented call to break from Palestinian Authority and seek peace with Israel. Times of Israel 5 Hebron Sheikhs pen letter asking to join Abraham Accords as emirate.